قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. احسن تبارک اللہ فیک. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضاء کے کیا احکام ہیں. ویسے نماز فوت نہیں ہونی چاہیے. نماز کے فوت ہونے کے دو عذر ہیں. یا تو آپ سو گئے اٹھ نہیں سکے، اور یا نماز پڑھنا بھول گئے. یہ دو عذر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نام عن الصلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا استيقظ او اذا ذکرها او کما قال، کہ جو شخص نماز سے سویا رہے، اٹھ نہیں سکا، نیند غالب آ گئی، یا اس کو نماز بھول گئی، تو فرمایا کہ وہ نماز کب پڑھے؟ جیسے ہی بیدار ہوا نماز پڑھ لے. جیسے اس کو یاد آ گئی فوراً نماز پڑھ لے، اور پھر لیٹ نہ کرے. اگر سو گیا اور نماز رہ گئی اور قضا ہو گئی تو اٹھنے کے بعد اس کو لیٹ نہ کرے، فوراً ادا کر لے. اور اگر بھول گیا تو جب یاد آئے تو یاد آتے ہی ادا کر لے. یہ دو عذر نماز کے جو ہیں وہ شریعت نے قابل قبول قرار دیے ہیں. یا پھر ایسا عذر جس کا اس حدیث میں ذکر آ رہا ہے، ایسی کیفیت بن جائے اور ایسی حالت بن جائے. حدیث کیا ہے؟ اس کے راوی امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق والے دن فرمایا تھا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. اللہ تعالی ان کی قبروں کو، یعنی مشرکین کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو بھر دے آگ سے. مالا اللہ تعالیٰ بھر دے قبورہم، ان کی قبروں کو، و بیوتہم، اور ان کے گھروں کو، نارا، جہنم کی آگ سے. کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، کہ جس طرح انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے غافل کر دیا. صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز، عصر کی نماز سے غافل کر دیا اور ہم پڑھ نہیں سکے. حتی غابت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور خندق کھودتے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا. قصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے حلیفوں کو ملا کر اور یہود جو خبیث قوم ہے ان کی ایک سازش کے ساتھ ایک بھاری لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کی تعداد 10,000 تھی. اور مدینہ منورہ پر انہوں نے حملے کا منصوبہ بنا لیا اور چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ اتنا بڑا لشکر مدینہ آ رہا ہے 10,000 کا، ہمارے گھر کھلے ہیں اور اتنی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، تو کیا کیا جائے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب دشمن اتنی طاقت ہوتی ہمارے فارس میں، تو اپنے شہر کی حفاظت کے لیے ہم خندق کھودا کرتے تھے. میرا مشورہ یہ کہ خندق کھودی جائے تاکہ مشرکین مکہ اس خندق کو عبور نہ کر سکے اور ہم ان کے ضرر سے بچ سکے. اس رائے کو پسند کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے. اور خندق کے بارے میں طے کیا گیا کہ اس کی گہرائی 7 ہاتھ ہوگی، 7 ہاتھ، تاکہ اندر سے کوئی جا کر باہر کو نکل نہ سکے. اور چوڑائی اس کی اتنی ہو کہ کوئی چھلانگ لگا کر یا گھوڑے کی چھلانگ سے بھی اس کو عبور نہ کر سکے. چنانچہ اس خندق کو کھودنا شروع کیا گیا. دشمن کی آمد کی اطلاع تھی اور معاملہ بڑا ہی گمبھیر اور نازک تھا اور حساس تھا.
تو اس قدر مشغول رہے خندق کھودنے میں مسلسل اور مستقل کہ عصر کی نماز کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ خندق کھودتے کھودتے سورج غروب ہو گیا۔ تو یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین مکہ جب پہنچے وہ تو پوری آب و تاب سے آئے کہ ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن جب انہوں نے خندق دیکھی تو حیران و پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ، یہ تیاری انہوں نے کیسے کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو ناکام بنایا، انہوں نے محاصرہ کیا اور بہت پاپڑ بیلے۔ مدینے کے شمالی حصے پر خندق کھودی گئی، باقی چاروں طرف پہاڑ تھے، بہت انہوں نے کوشش کی کسی طرح داخل ہونے کی، لیکن داخل نہ ہو سکے۔ 20-22 دن یہ محاصرہ رہا اور پھر اللہ کی مدد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، اللہ تعالیٰ نے میری مدد صبا ہوا کے ساتھ کی ہے اور عاد کو دبور ہوا سے تباہ کیا تھا۔ میری مدد صبا ہوا سے ہوئی، چنانچہ یہ ہوا چلی اتنی تیز کہ آندھی کی شکل بن گئی اور کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اپنے مال و اسباب چھوڑ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اسلام کی شان و شوکت عیاں ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزون، آج کے بعد ان مشرکین مکہ سے جو بھی جنگ ہوگی ان کے محلے میں ہوگی، اب انہیں ہمت نہیں ہوگی کہ کبھی ہمارے شہر پہ آ کر حملہ کریں اور ہم سے جنگ کریں۔ آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی ان کے محلے میں ہوگی، مدینہ منورہ میں نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وہ واقعہ، یعنی خندق کھودتے کھودتے جو ہے وہ عصر کی نماز سے غافل رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی، حالانکہ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم کے مالک تھے، آپ نے بددعا دی کہ اللہ ان کے پیٹوں کو گھروں کو آگ سے بھر دے۔ بڑی خطرناک بددعا ہے یہ بھی دلیل ہے عصر کی نماز کی اہمیت کی۔ اتنا آپ پریشان ہوئے عصر کی نماز کے جو ہے وہ وقت کے ختم ہونے پر اور قضا ہونے پر کہ آپ نے ان کو بددعا دے ڈالی کہ اللہ ان کے گھروں کو جو ہے وہ بھر دے آگ سے۔ حالانکہ طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، مگر آپ نے بددعا نہیں دی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں نبی کا مقام کیا ہے اور دین اسلام کیا ہے۔ لیکن آج آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن عصر کی نماز کے لیٹ ہونے پر اتنا ملال، اتنا رنج کہ آپ نے ان کو بددعا دی۔ کبھی ہماری نماز یہ لیٹ ہو جائے ہمیں یہ ملال ہوتا ہے، ہمیں یہ رنج ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من فاتت ہو صلاۃ العصر فکأنما غتر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے، فوت نہیں لیٹ ہو جائے، محدثین نے اس کا معنی لیٹ ہونا کیا ہے، جس شخص کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے اسے تو احساس نہیں کہ مجھ پر کیا بیتی اور کیا اس کا خسارہ ہے اور کیا اس کا نقصان، اسے احساس نہیں۔ لیکن اگر اس کا احساس کرنا ہے تو یوں کر لو جیسے تمہارے اہل اور تمہارا سارا مال، تمہاری تجارتیں، بینک بیلنس اور سارا ساز و سامان، بچے بیوی سب کو ایک مقام پر اکٹھا کر کے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا جائے، کتنا تم کو رنج اور دکھ ہوگا۔ فرمایا کہ ایک عصر کی نماز کے لیٹ ہونے پر اتنا رنج اور دکھ ہونا چاہیے، سمجھو کہ اتنا خسارہ تمہارے نامہ اعمال میں بھر دیا جاتا ہے۔ تو اس نماز کی بڑی تاکید ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر کیا کیا؟ وفی لفظ مسلم، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطی سے غافل کر دیا جو کہ عصر کی نماز ہے۔ ثم صلاها بین المغرب والعشاء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کی۔ یعنی سورج غروب ہو چکا تھا تو مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کی ترتیب یوں تھی جو احادیث سے ثابت ہے کہ پہلے عصر کی نماز اور پھر مغرب کی نماز اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز۔ اس سے کئی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نماز اگر فوت ہو جائے تو اس کی قضا فرض ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فوت ہو گئی تو چھوڑ دو، نہیں، فوت ہو جائے تو بھی اس کی قضا جو ہے فرض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نماز کی ادائیگی جو ہے، اگر نمازیں فوت ہو گئیں
تو ادائیگی ترتیب پر ہوگی. حالانکہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے فوت شدہ نماز عصر کی ادا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز جو ہے وہ ادا فرمائی، اور عصر کی نماز بھی آپ نے باجماعت پڑھائی. اس کا معنی یہ ہوگا کہ فوت شدہ نماز باجماعت ادا ہوگی. ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز بھی اس طرح جو ہے وہ قضا ہو گئی. سورج طلوع ہو گیا اور آپ سوئے رہے. بلال کی ڈیوٹی لگائی تھی ہمیں اٹھا دینا، بلال بھی سو گئے. چنانچہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ اٹھے، جگہ تبدیل کی کہ یہاں شیطان کا غلبہ تھا، اور پھر آپ نے تھوڑا سا آگے جا کر وضو کیا، صحابہ نے کیا، اور آپ نے پہلے سنتیں ادا کی اور پھر فجر کے جو فرض ہیں وہ باجماعت آپ نے ادا کروائے. وَلَهُ عن عبداللہ بن مسعود، اور صحیح مسلم ہی میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ العصر، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روک دیا. حبسہ بمعنی منع، روک دیا. روکنے کا معنی یہ کہ اس قدر یعنی ان کی آمد کا جو خبر تھی وہ آ رہی تھی، اور چونکہ مدینہ بالکل کھلا تھا اور لشکر ان کا بہت بڑا تھا اور خندق کھودنا ضروری تھا ان کے پہنچنے سے پہلے، چنانچہ خندق کھودنے میں مشغول تھے. یہ روکنے کا معنی ہے. حتی احمرت الشمس، اب اصفرت، اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج سرخ ہو گیا یا زرد ہو گیا. یہ سورج جب غروب ہونے کے قریب ہو تو پہلے سرخ ہوتا ہے پھر زرد ہوتا ہے، تو سورج میں جو ہے وہ سرخی یا زردی پیدا ہو گئی. ابھی غروب نہیں ہوا تھا، اتنی تاخیر ہو چکی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، ان مشرکین نے ہمیں غافل کر دیا صلاۃ وسطی سے جو کہ عصر کی نماز ہے. ملا اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے پیٹوں کو، اجواف جوف ان کی جمع، جوف کا معنی پیٹ، وقبور قبر کی جمع قبر، اللہ ان کے پیٹوں کو اور ان کے قبروں کو نارن آگ سے بھر دے. مالا اللہ تعالیٰ بھر دے ان کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے. او قال، یا آپ نے فرمایا حش اللہ، حشا کا معنی بھی وہی مالا یعنی بھر دینا، اللہ بھر دے اجوافہم ان کے پیٹوں کو، وقبورہم اور ان کی قبروں کو، نارن آگ سے. یہاں تھوڑا سا اشکال ہے. پیچھے جو حدیث گزری ہے اس میں عصر کی نماز لیٹ ہوئی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور یہ جو حدیث ابن مسعود کی ہے اس میں یہ کہ عصر کی نماز لیٹ ہوئی حتیٰ کہ سورج موجود تھا، غروب نہیں ہوا، زرد یا سرخ ہو گیا. یہ تھوڑا سا تعارض اور اقتضاد حدیثوں میں آ رہا ہے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے، کیونکہ خندق جو کھودی تھی وہ ایک دن میں پوری نہیں ہو گئی تھی، اس میں کئی دن لگے تھے. تو پہلے دن جو واقعہ نقل کیا جناب علی بن ابی طالب نے، اس دن سورج ڈوب چکا تھا، اور دوسرے دن جو واقعہ نقل کیا جناب ابن مسعود نے، اس دن سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن غروب ہونے کے قریب تھا. تو یہ تعارض نہیں ہے، بلکہ ہر صحابی نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. جناب علی رضی اللہ عنہ جس واقعے کے شاہد ہیں اس واقعے میں سورج ڈوب چکا تھا. خندق ایک مقام پر نہیں کھودی جا رہی تھی کہ سب ایک مقام پر اکٹھے ہوتے. خندق بڑی طویل تھی، کوئی یہاں ہے اور کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہے، تو نماز اپنی اپنی جگہ پر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام. اس لیے ایک دن کا علم جناب علی کے پاس تھا جس میں سورج غروب ہو گیا تھا، اور دوسرے دن کا علم جناب ابن مسعود کے پاس تھا جس میں سورج غروب نہیں ہوا تھا لیکن غروب ہونے کے قریب ہو چکا تھا. تو پہلے دن آپ نے نماز قضا کی سورج غروب ہونے کے بعد، اور دوسرے دن آپ نے نماز قضا کی سورج کے غروب ہونے سے قبل، یعنی سورج تقریباً غروب ہونے کے قریب آ چکا تھا. جی.